الحمد لله وحده والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج محبوب رب الأرض والسماوات اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بس بھئی اللہ پاک نے انسان کو جس معاشرے میں پیدا فرمایا ہے اس معاشرے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انسان پر کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں۔ اگر انسان اس معاشرے میں رہتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو انسان کی زندگی میں سکون بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی زندگی میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر انسان اسی معاشرے میں رہتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے، ان ذمہ داریوں کو بجا نہ لائے تو انسان کی زندگی میں بے برکتی بھی ہوتی ہے اور بے سکونی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو معاشرے میں رہتے ہوئے غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے اعتبار سے مجھ پر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں اور میں ان کو کیسے نبھاؤں گا۔ آج معاشرے کی ایک اہم ذمہ داری اس کے متعلق گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے کہ معاشرے میں ایک اہم ذمہ داری ہے کہ انسان معاشرے کا بہترین فرد بن کر زندگی گزارے۔ زندگی تو ہر انسان ہی گزارتا ہے، لیکن زندگی جس معاشرے میں گزار رہا ہے اس معاشرے کا بہترین فرد بن کر انسان زندگی گزارے گا تو زندگی گزار کر جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر بھی انسان کا کردار، انسان کی عزت و عظمت اس معاشرے میں باقی رہے گی۔ 13ویں پارے میں سورۃ الرعد ہے۔ سورۃ الرعد کی ایک آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس طویل آیت میں شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر انسانوں کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی کتاب ہدایت ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو اتارتے ہیں اور پھر وہ پانی جب جمع ہوتا ہے تو اس پانی کا کچھ حصہ تو اس میں جاگ بن جاتا ہے پانی میں، اور کچھ حصہ وہ ہوتا ہے پانی کا جو خس و خاشاک کو، ان چیزوں کو بہا کر لے جاتا ہے، اور کچھ حصہ پانی کا وہ ہوتا ہے جو اس زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو اس فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو اس زمین میں ٹھہر جاتا ہے وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی، جو انسان مفید بن جاتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے والا بن جاتا ہے، اس انسان زندگی گزار کر تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا وہ عمل، اس کا وہ نفع والا عمل جو لوگوں کو اس نے نفع پہنچایا وہ باقی رہتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اب انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے تو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچایا، دوسرے لوگوں کے لیے سہولت کا باعث بنا، دوسرے لوگوں کے لیے
اچھائی کی طرف دعوت کا باعث بنا، اب یہ انسان تو ایک وقت میں دنیا سے چلا جائے گا، لیکن یہ انسان جو مفید انسان بنا، دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوا، اس فائدے کی وجہ سے یہ دنیا سے تو چلا جائے گا، لیکن اس کا وہ عمل جو ہے وہ اس دنیا میں باقی رہے گا، اور وہ عمل صرف باقی ہی نہیں رہے گا بلکہ وہ عمل صدقہ جاریہ کے طور پر باقی رہے گا۔ جیسے انسان اگر کوئی نیک عمل کر کے جاتا ہے تو اس انسان دنیا سے تو چلا جاتا ہے، لیکن نیک عمل کا اجر انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر مفید بن کر جاتا ہے، معاشرے میں انسانوں کو فائدہ پہنچا کر جاتا ہے، تو وہ عمل بھی انسان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں گویا کہ یہ ایک فیکٹری لگا کر جا رہا ہے، یعنی آپ خود تو دنیا سے چلا گیا لیکن ایک فیکٹری لگا کر جا رہا ہے کہ پیچھے سے اس فیکٹری کی آمدن اس کو ثواب کی صورت میں اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں۔ اب بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں معاشرے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کو اچھا خاصا فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہوتا تو سب کچھ ہے، طاقت ہوتی ہے، مالی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن بے بسی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں ہم کس کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں چند پتھروں کی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض پتھروں میں بعض ایسے مفید پتھر ہیں جن سے خود بخود نہریں پھوٹتی ہیں۔ اب آپ جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں دیکھیں کہ پہاڑوں کی تہوں میں پانی رستا ہے، اور پھر پہاڑوں کی تہوں سے پانی جب نکلتا ہے تو آگے ندی نالے اور دریا بن جاتے ہیں، اور کتنے ہی لوگوں کو وہ پانی نفع پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو بہت سے لوگوں اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کے لیے نفع کا سبب بن جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھروں کی قسمیں وہ ہیں کہ جن سے خود بخود تو پانی نہیں بہتا، لیکن انسان جب اس کو مشین کے ذریعے، بورنگ کے ذریعے، جدید مشین کے ذریعے اس پتھر کو پھاڑتا ہے، اس میں بورنگ کرتا ہے، تو اس سے انسان کو پانی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ دوسری قسم ہے پتھر کی۔ پہلی قسم تو وہ جو خود بخود ان لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں، خود بخود لوگوں کو پانی پہنچا رہے ہیں، اور دوسری قسم وہ کہ جس میں انسان نے کچھ محنت کی ہے، انسان کی کچھ محنت اور مشقت کرنے کے بعد وہ انسان کو نفع حاصل ہو رہا ہے۔ اور تیسری اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو اب انسانوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو بعض انسان تو ایسے کردار کے مالک ہیں کہ جو دوسرے انسانوں کو خوب نفع پہنچا رہے ہیں، ان کو کہے بغیر، ان کو ترغیب کے بغیر خود بخود ان کو انسانیت کا احساس ہے، وہ اس احساس کی وجہ سے انسانیت کو خود بخود نفع پہنچا رہے ہیں۔ اور بعض لوگ انسانوں میں ایسے ہیں کہ جن کو کچھ ترغیب دے کر، کچھ بات چیت سمجھا کر، ان کو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ پھر دوسرے لوگوں کے لیے مفید بن جاتے ہیں، دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ انسان بھی کیا ہیں کہ فائدہ مند انسان ہیں، ان کا اجر بھی مل جاتا ہے۔ لیکن ابھی بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ تو بالکل بے بسی کا شکار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم لوگوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے تیسری قسم بھی پتھروں کی بیان فرمائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے سامنے اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی بعض قسم وہ ہیں جو دوسروں کو نفع تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن ان کے لیے یہ حکم تو ضرور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کا خوف دل میں ہو تو دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اس لیے انسان جب معاشرے کا بہترین فرد بنے گا تو پھر اس انسان کی قیمت بھی لگے گی۔ اب بعض انسان معاشرے میں اس وقت بھی ایسے انسان موجود ہیں کہ جو بغیر کہے، بغیر کسی کے
ان کو متوجہ کیے، خود ان کے دل میں یہ احساس ہے وہ دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے والے ہیں۔ ہر میدان میں آپ دیکھ لیں، اگر وہ کسی علمی میدان میں ہیں تو اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں، اگر وہ کسی تجارتی میدان میں ہیں تو اپنی تجارت اور پیشے کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچا رہے ہیں، اگر وہ کسی بھی دنیا کے میدان میں کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اپنی فیلڈ کے ذریعے، اپنے ہنر کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے لوگوں میں نفع پہنچا رہے ہیں، تو یہ گویا کہ معاشرے کے بہترین فرد بن رہے ہیں۔ اب انسان علم تو حاصل کرتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ علم دین انسان حاصل کرے، اب قرآنی علوم انسان حاصل کر کے ان کو اگر آگے پھیلا رہا ہے، ان کو لوگوں کو سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تو یہ بھی گویا کہ لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے، معاشرے کے لیے ایک بہترین اور مفید فرد بننے جا رہا ہے۔ اور اگر انسان کے پاس دنیاوی علوم ہیں، ڈگریاں ہیں، تو ان کو اگر تھامے ہوئے انسان لوگوں کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بھی انسان معاشرے کا ایک بہترین فرد بن رہا ہے اور معاشرے میں لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے۔ اب اگر انسان کے پاس علوم تو بہت ہیں، لیکن ان علوم کے ہوتے ہوئے وہ معاشرے کا مفید فرد نہیں بن رہا، تو وہ ان علم کے جو تقاضے ہیں، علم کا جو تقاضا ہے اس پر عمل نہیں کر رہا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بہترین اور جامع دعا انسان کو سکھائی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اب یہ دعا زمزم پینے کی دعا بھی ہے، لیکن ایک بہت جامع دعا ہے۔ اب اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع اللہ سے مانگا ہے۔ اب علم نافع کیا ہے کہ انسان نے علم تو حاصل کیا ہے، انسان نے ہنر تو سیکھ لیے ہیں، لیکن اس کا نفع کیا ہے کہ اس کے ذریعے انسان دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، دوسرے لوگوں کے لیے مفید انسان بنے۔ قرآنی علوم سیکھے ہیں، شرعی علوم سیکھے ہیں، دینی علوم سیکھے ہیں، تو لوگوں کو ان کے ذریعے فائدہ پہنچائے، لوگوں کو وہ علوم سکھائے۔ اگر دنیاوی علوم سیکھے ہیں تو ان کے ذریعے انسان لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تو یہ انسان معاشرے کا بہترین فرد بنتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن بعض انسان آج یہ بھی کہتے ہیں آج کل کے دور میں کہ حضرت یعنی معاشرہ تو بہت خراب ہو چکا ہے، بہت فتنوں کا دور ہے، معاشرہ بہت خرابی کے دانے پر پہنچ چکا ہے، تو ہم لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ہم لوگوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں نسخہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاشرے میں فتنے برپا ہو جائیں، معاشرہ خرابی کے دانے پر پہنچ جائے، تو اولاً تو یہ ہے کہ انسان گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو اور اپنی طاقت سے اس معاشرے کی برائیوں کو ختم کر دے، یعنی اپنی طاقت استعمال کرے، اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر انسان اس معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ کرے، ایسی تگ و دو کرے، ایسی محنت میں لگے کہ معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اگر انسان اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی طاقت سے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کر دے، تو دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ خود ان برائیوں سے بچ کر زندگی گزارے، ان برائیوں میں خود نہ پڑے، بلکہ خود ان برائیوں سے بچ کر، ان برائیوں سے کنارہ کش ہو کر زندگی گزارے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان دونوں علوم پر، ان دونوں نبوی نسخوں پر تو عمل نہیں کرتے، ایک تیسرے نسخے پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ خود اس معاشرے کے اس برائی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب ان کے لیے بہت سخت وعید ہے، یعنی نسخوں پر عمل کیا جو نبی علیہ السلام نے نسخے ارشاد فرمائے اور کنارہ کش ہو جائیں، اس میں بھی نہیں ہوتے۔ تیسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں اس برائی کا حصہ بن جاتے ہیں، اب یہ خود بھی برائی کما رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو ان کی وجہ سے برائی کا ذریعہ بن رہے ہیں ان کی برائی کا بوجھ بھی اپنے سر پہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، یعنی بہترین انسان معاشرے کا وہ ہے، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا سبب بنے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں، یعنی یہ انسان
اپنی زبان سے جب کوئی کلام کرے، جب کوئی بات کرے، تو ایسی بات نہ کرے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچی ہو، جس سے دوسرے مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوں، ایسی بات ہرگز نہ کرے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے، عام اس میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ پہلے سوچو، پھر تولو اور پھر بولو، یعنی پہلے انسان اس بات کو جو بولنے والا ہے اس کو سوچے کہ جو یہ بات میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں کسی آدمی کو کے لیے، تو اگر کوئی شخص وہی بات مجھے لٹائے، اگر اسی طرح کی بات کوئی شخص مجھے کہے تو مجھ پر کیا گزرے گی، میرے دل پر کیا گزرے گی، میں اس کو کیسا محسوس کروں گا۔ اس لیے انسان پہلے سوچے کہ میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں، پھر اس بات کو تولے کہ وہ بات اگر مجھے کہی جائے تو میں اس کو کتنا برداشت کرنے والا ہوں، اور پھر انسان اس بات کو بولے۔ عام طور پر معاشرے میں جو جھگڑے اور فساد کا سبب بنتا ہے وہ انسان کا کلام، انسان جب بات کرتا ہے تو ایسی بات کرتا ہے کہ جو دوسرے کو ناگوار گزرتی ہے، ایسی بات کرتا ہے جو پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ عمومی طور پر انسان جب بات کرتا ہے تو اب اس حدیث مبارک میں اللہ نے دو چیزوں سے منع فرمایا کہ انسان کے زبان سے بھی دوسرے انسان محفوظ رہیں اور انسان کے ہاتھ پاؤں سے بھی دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ اب بسا اوقات انسان دوسرے لوگوں کو تکلیف جو پہنچاتا ہے صرف انسان کی زبان سے تکلیف پہنچتی ہے، اور بسا اوقات انسان کی زبان سے تو نہیں بلکہ انسان کے عمل سے، انسان کے ہاتھوں سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے انسان جو ہاتھوں سے کام کرے، جو عمل کرے، اس عمل کو بھی انسان پہلے دیکھے کہ میں کیا عمل کرنے جا رہا ہوں، آیا یہ میرا عمل معاشرے میں مفید بننے جا رہا ہے، لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بننے جا رہا ہے، یا لوگوں کے لیے نقصان کا سبب بننے جا رہا ہے۔ اس لیے انسان کو پہلے سوچنا چاہیے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے جو قول نکلتا ہے وہ جو معاشرے میں فساد اور فتنوں کا باعث بن جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان اپنے عمل سے ایسا کام کرتا ہے کہ وہ عمل انسان کا معاشرے میں فتنے اور فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان، اور بسا اوقات ایسے فتنے ہوتے ہیں، ایسے جھگڑے ہوتے ہیں جو انسان کی زبان سے تو شروع ہوتے ہیں اور ہاتھ پاؤں تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے ہاتھ پاؤں کا اللہ تعالیٰ کے نبی نے ذکر تو کیا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اور پاؤں سے تو انسان نقصان نہ پہنچائے، باقی جو نقصان ہو اس سے منع نہیں ہے، بلکہ عمومی طور پر جو انسان معاشرے میں کسی کو نقصان پہنچاتا ہے وہ ہاتھ اور پاؤں سے ہی پہنچاتا ہے۔ جب ہاتھ اور پاؤں سے نقصان پہنچانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تو پھر باقی جو انسان دوسرے کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا اس سے تو بطریق اولا منع فرما دیا۔ اس سے تو اس حدیث مبارک سے خود صاف ظاہر ہو گیا کہ باقی تو انسان نقصان ان دوسرے کو پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی بہتری کا ایک اور اصول انسانوں کو دیا ہے۔ وہ کیا دیا ہے کہ احب لاخیک ما احب لنفسک اکرہ لاخیک ما اکرہ لنفسک، یعنی انسان اب اس روایت میں دو اصول دیے ہیں۔ ایک اصول تو یہ دیا ہے کہ انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے لیے ایک بات کو پسند کرتا ہے، اپنے لیے کسی چیز کو پسند کرتا ہے، اپنے لیے معاشرے میں عزت اور وقار کو پسند کرتا ہے، اپنے لیے معاشرے میں ایک اچھی شخصیت کو پسند کرتا ہے، معاشرے کا مفید فرد بننے کو پسند کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اور اگر انسان اپنے لیے کوئی چیز ناپسند کرتا ہے، انسان کو ایک چیز ناگوار گزرتی ہے، تو انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی سوچے کہ اس کو بھی یہی چیز ناپسند ہوگی، اس کے لیے بھی یہی چیز ناگوار ہوگی۔ اگر انسان اپنے معاشرے میں بے عزتی کو ناپسند سمجھتا ہے، معاشرے میں برے کردار کو انسان ناپسند سمجھتا ہے، تو انسان کیا کرے، اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو ناپسند سمجھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو اصول دیے ہیں، جو انسان اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ انسان کو خود کسی چیز سے نفرت ہو تو اسی چیز کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔
اب میں عرض کر رہا تھا کہ معاشرے میں انسان بہترین فرد بن کر کیسے زندگی گزارے گا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان دنیا سے تو رخصت ہو جائے گا، آخرت میں ان مفید انسان بننے کے، معاشرے میں بہتری اور معاشرے میں اچھائی لانے کا اس انسان کو ثواب ملتا رہے گا، اجر بدلہ ملتا رہے گا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت بیان فرمائی، جس کا ایک حصہ تو عمومی طور پر انسانوں کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن دوسرا حصہ انسان کے ذہن میں عمومی طور پر نہیں ہوتا۔ اس کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس کی اولاد کے بہترین جو اعمال ہیں، اچھے عمل انسان کی اولاد کے ہیں، اولاد کے اچھے اعمال کا بدلہ انسان کو ملتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، اولاد کی دینی تربیت ہوگی تو ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ اولاد جو نیک عمل کرے گی، اولاد جو معاشرے میں بہتری پھیلائے گی، انسان کو قبر میں پہنچ کر بھی اس اولاد کی بہتری کا سبب ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، اپنی اولاد کو معاشرے کا بہترین فرد بنا کر گیا ہے۔ اب اس کی اولاد معاشرے میں جو بہتری پھیلا رہی ہے، معاشرے کا بہترین فرد بن کر ایک کردار ادا کر رہی ہے، اس کردار ادا کرنے کا اجر اور بدلہ اس انسان کو اللہ آخرت میں پہنچا رہے ہیں۔ اور اسی حدیث مبارک میں دوسری جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انسان اگر کوئی درخت لگا جاتا ہے اور اس درخت سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس درخت سے اگر کوئی جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کا بھی انسان کو آخرت میں اجر بدلہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک درخت لگایا ہے، معاشرے کا مفید فرد بنا ہے، معاشرے کو اس نے فائدہ پہنچایا ہے، اور حتیٰ کہ انسانوں ہی کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی اس کے عمل سے فائدہ پہنچا ہے۔ تو جانوروں کو جو فائدہ پہنچا ہے وہ بھی اس کے عمل میں مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ انسان جب درخت لگاتا ہے اس کے پھل سے اگر جانور بھی کھا لیتے ہیں تو اس انسان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ درخت لگا کر تو چلا گیا، آخرت میں پہنچ گیا، لیکن اس کا یہ عمل ایسا معاشرے میں ایک مفید عمل تھا جس عمل کی وجہ سے آخرت میں بھی اس کو اجر اور بدلہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس لیے آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم کسی بھی معاشرے میں رہ رہے ہیں، کسی بھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی میدان، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس میدان، اس معاشرے کا مفید فرد بنائیں اور مفید فرد بن کر ایک رہنما بن کر زندگی گزاریں۔ دنیا میں تو اللہ زندگی میں برکتیں اور زندگی میں سکون عطا فرمائیں گے، اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجر اور بدلے سے نوازیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے کا بہترین فرد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔